ایک اور سوال، کبار صحابہ نے اہل بیت سے رشتہ داری کی، اہل بیت سے رشتہ داری کی، ان میں شادیاں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ بنت ابی بکر سے شادی کی، حفصہ بنت عمر سے شادی کی، اور اپنی 2 بیٹیاں رقیہ ام کلثوم کی شادی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کی، اور اسی لیے ان کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اب عثمان کے بیٹے ابان بن عثمان نے ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے شادی کی۔ حضرت عثمان کے بیٹے نے، دیکھیے کس طرح اہل بیت سے شادیاں ہو رہی ہیں ان کی۔ حضرت عثمان کے بیٹے ابان بن عثمان نے ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے شادی کی، اور اسی طرح مروان بن ابان، حضرت عثمان کا پوتا مروان بن ابان بن عثمان بن عفان نے ام القاسم بنت حسن ابن علی بن ابی طالب سے شادی کی۔ اسی طرح زید بن عمر بن عثمان نے سکینہ بنت حسین سے شادی کی۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عثمان نے فاطمہ بنت حسین بن علی بن ابی طالب سے شادی کی۔ صرف 3 خلفاء کا ہی ذکر کافی، وگرنہ بہت سے صحابہ نے اہل بیت میں ان سے بچیاں لی اور ان کو بچیاں دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ شیعہ ان 3 خلفاء پر تبرہ بازی کیوں کرتے ہیں؟ ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، عمر کو گالیاں دیتے ہیں، عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان سے اہل بیت میں ان کی بیٹیاں لی بھی جا رہی ہے۔ رسول اللہ نے عائشہ سے شادی کی، رسول اللہ نے حفصہ سے شادی کی، اہل بیت ان سے بیٹیاں، ان 3 خلفاء کی بیٹیاں لے بھی رہے ہیں، ان کو اپنی بیٹیاں دے بھی رہے ہیں، اور پھر عثمان کی اولاد، عثمان کے بیٹے، عثمان کے پوتے حسن کی بیٹی سے، حسین کی بیٹیوں سے شادی کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ مجلس ذکر حسین کے اندر اپنے شیعوں کے سامنے ابو بکر، عمر و عثمان کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اگر تم گالی دینے میں حق بجانب ہو تو پھر یہ آل بیت، یہ اہل بیت صحابہ کو اپنی بیٹیاں دینے میں غلط ہے۔ اگر وہ حق بجانب تھے تو تم غلط ہے، فیصلہ تمہارے سامنے ہے۔ اے عقل مند شیعو، اپنے ذاکروں سے سوال کرو کہ تم ان خلفاء کو گالیاں دیتے ہو جنہوں نے اہل بیت میں شادیاں کی، اور ان کی اولاد نے علی کی اولاد میں شادیاں کی۔ اگر یہ کفار تھے تو ائمہ معصومین نے اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں کیوں دی؟ ان خلفاء کی اولاد میں اپنا نکاح کیوں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اگر یہ غلط تھے، تم حق پر ہو، تو پھر یہ معصوم نہیں رہے؟ انہوں نے کیسے کفار کی بیٹیاں، کفار کی اولاد، جابر ظالم حکمرانوں کی اولاد میں اپنی بیٹیاں دی؟ بلکہ ائمہ معصومین میں سے کتنے وہ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، جیسے علی بن ابی طالب نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، جس کی ماں کا نام ام حبیب بنت ربیعہ تھا، اور یہ عمر اپنے بھائی حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے، مگر کبھی کسی ذاکر کی زبان سے عمر بن علی کا نام نہیں نکلتا، عمر بن علی کا نام نہیں لیتا، بلکہ وہ کہتا ہے یہ نام اتنے خطرناک ہے۔ فاضل علوی ایک ذاکر ہے، وہ کہتا ہے یہ نام اتنے خطرناک ہیں، ان کا نام لو تو یہاں جیل میں جانا پڑتا ہے، اگلے جہاں پتہ نہیں کہاں جانا پڑے گا۔ رات دے چھٹے ہوئے کتے، رات دے چھٹے ہوئے وہ یہودی جو چھوڑے آنا تو لوگ نماز واسطے مسجد جانا، کتا استقبال کریا، ایک دے کچھ بندے گلا باتاں کر دے جان، کتے ایک دی لت بڑھ گئی، یہ میں نے پتہ نہیں بڑھیا، پر میں کنہ نو ہاتھ لایا ہے۔ اینا ناوا دا صدقہ سن 78 تو لے کے 96 تک کوئی سال ایسا نہیں، غازی دی قسم ہے جس سال میں جیل وچ نہیں دی۔ سن 96 میں 5 مہینے کٹے، میرا چھوٹا جا پترو آکھے ابو جی تسی زد چھوڑ دے، میں کہا میرا پتر آج تو بعد میڈے بھی لیکے کھٹے پہن جنہ دا نام لے کے اتھے ڈکینے اللہ جڑے اگے کڑی پھاٹا کے لگنا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، وہ تو گالیاں دیتے ہوئے نام لیتا ہے نا، کہا ان نام کو اگر دنیا میں لیا جائے تو حکومت جیل میں ڈال دیتی ہے، وہاں پتہ نہیں کون سے پھاٹک میں سے گزرنا پڑے گا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے اگر یہ نام اتنے ہی برے ہیں تو علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر کیوں رکھا؟ عمر بن علی
عمر بن علی بن ابی طالب حضرت حسین بن علی بن ابی طالب کے ساتھ لڑتے ہوئے کربلا کے اندر مارے گئے، شہید ہوئے. کوئی ذاکر کبھی عمر بن علی کا ذکر نہیں کرے گا کہ اگر وہ ذکر کرے تو شیعہ عوام پوچھے گی عمر کو گالیاں دیتے دیتے تمہاری زبان نہیں تھکتی، یہ مولا علی کے گھر میں عمر کہاں سے آ گیا؟ یہ اتنا ہی بڑا ظالم تھا. تو حضرت علی نے اپنی اولاد کا، اپنے بیٹوں کا نام عمر کیوں رکھا؟ اسی طرح حسن بن علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا. اور یہ حوالہ شیخ مفید کتاب الارشاد صفحہ نمبر 194 اور منتہی الاعمال جس کی پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 427 ہے. 427 پر بھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ وارضا اپنے بیٹوں کا نام ان کا شیعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. عمر بن حسن اور اس کے دو سگے بھائی قاسم اور عبداللہ، ان کی ماں کا نام ام ولد کنیز، اور اسی طرح حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. ان کے بھائیوں میں محمد اکبر، محمد اصغر، حمزہ، ابو بکر، سکینہ، ام الخیر، یہ سارے نام موجود ہیں. حضرت حسن اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھ رہے ہیں، اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھ رہے ہیں. ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلال العیون کے صفحہ نمبر 582 پر بیان کرتا ہے. ان سارے ناموں کو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ علماء اپنی عوام کے سامنے علی کے ان بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے، حسن کے ان بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر لیں گے تو عوام سوال کرے گی یہ کہاں سے آگے؟ خان وعدہ علی میں، اہل بیت میں ابو بکر کہاں سے آیا، عمر کہاں سے آیا؟ تم تو بتاتے ہو یہ ظالم تھے، یہ جابر تھے، انہوں نے علی کی حکومت، علی کی خلافت کو چھینا تھا. تو اولاد علی نے اپنے بیٹوں کا نام کیوں رکھا؟